والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاهم وعليه الطيبين الطاهرين النقيين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وصلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ قال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه إني أرى ما لا ترون إني بريء منكم إني أخاف الله واللہ شدید العقاب. صدق اللہ العظیم. میں دوستو بزرگوں، یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ انفال سے ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمالوں کو مزین کر کے دکھایا اور کہا آپ لوگ گھبراؤ مت، بہت طاقتور ہو اور تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. اتنا ہی نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا پورا سپورٹ تمہیں ملے گا. پھر جب دو جماعتیں متقابل ہو گئی، حق اور باطل کی، حزب اللہ حزب الشیطان کی، تو یہ جو سارے وعدے اور گارنٹی دے رہا تھا وہ سب سے پہلے بھاگا. انی بریء منکم، میں آپ لوگوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انی ارا ما لا ترون، کیا بات ہے، یہاں تک تو ہمیں لے آیا اور ہمیں چھوڑ کر سب سے پہلے تو بھاگ رہا ہے. کام میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا. انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے. واللہ شدید العقاب، وہ زبردست سزا دینے والا. ہم اس کی گہرائی میں جائیں اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو یہ بتاتا ہوں. پرچارک ہونا، مبلغ، میں گجراتی بھی بول دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے اور میری گجراتی باقی رہے. پرچارک ہونا، مبلغ ہونا ایک الگ چیز ہے. وچارک ہونا یہ اس سے بڑی چیز ہے. آج پرچارکوں کی کمی نہیں ہے. 10 دن چلے جاؤ جماعت میں، 40 دن چلے جاؤ جماعت میں، 4 مہینے جماعت میں چلے جاؤ، ہم کو پیچھے چھوڑ دو گے. یہ ایسا ہے جیسے 2 قسم کے دانے ہوتے ہیں اناج کے، سپر سیڈ، سوسائڈ سیڈ. سپر سیڈ کیا ہے کہ وہ دانا جس کو کھیدوٹ کاشتکاری کے لیے، کھیتی کے لیے، روپنے کے لیے تار لیتا ہے اور باقاعدہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے. کیڑے نہ لگے، مکوڑے نہ لگے، اوڈی نہ لگے، الگ جگہ پر رکھا جاتا ہے. اس میں پاؤڈر بھی مارا جاتا ہے. ایک من دانے زمین میں ڈالے جاتے ہیں تو 1 من کی جگہ پر 10 من سے زیادہ وہ دیتا ہے. لیکن اس کی قیمت اس کو دینی پڑتی ہے. زمین میں جا کر اندھیریوں میں
اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، اس کا وجود تک ختم ہو جاتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے، پھر ایک پونڈا نکلتا ہے۔ قربانی دی اس نے کچھ نہیں دیکھا، گرمی کو برداشت کیا، ٹھنڈی کو برداشت کیا، پانی کو برداشت کیا، سب کچھ برداشت کیا، لیکن انجام یہ ہوا کہ دنیا کی مارکیٹ اناج اور دانوں سے بھر گئی۔ یہ سپر سیڈ۔ دوسرا ہے سوسائڈ سیڈ، کہ وہ دانا جو کھانے کے لیے چن لیا گیا، یہ خوش ہو گیا، بہتر سے بہتر روٹی بنی، تندوری بنی، پلاؤ بنا، بکر پلاؤ بنا، بریانی بنی، زردہ بنا، اور بازاروں میں اس کا نام بنا، اس کی قیمت بنی، اور دسترخوان کے اوپر جب بچھایا گیا تو معلوم نہیں کون کون صاحب آئے اور انہوں نے کھایا اور تعریف کی۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ جو 8 گھنٹے پہلے کھانا تھا، پکوان تھا، اب 8 گھنٹے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ آپ بولو، ہم بات کرتے ہیں، بیان نہیں کرتے۔ جو 8 گھنٹے پہلے پکوان تھا، جس کی قیمت تھی، جس کے لوگ پراپری کرتے تھے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پاخانہ ہوتا ہے، اور خود انسان اسے نفرت کرتا ہے۔ امام قصیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاؤں میں سے گزرے، بلے عالم بھی تھے، محقق بھی تھے۔ امام غزالی فرماتے ہیں میری زندگی کے بدلے میں ان 2 حضراتوں کا بڑا کردار رہا، امام قصیری اور محاسبی۔ ان کی باتیں، ان کے رسائل انہوں نے پڑھے، جس نے ان کو جھنجھوڑا۔ تو وہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، اور راستے میں کسی نے نمبر 2 کیا ہو، اللہ والے ان کی شان غلط ہوتی ہے، وہ پریکٹیکلی بھی دعوت دیتے ہیں، تو وہاں کھڑے رہے۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ یہاں تو پاخانہ ہے اور آپ یہاں کھڑے ہیں، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یہ پاخانہ مجھے یہ کہتا ہے کہ 10 گھنٹے پہلے تم لوگ میرے پر مرتے تھے، اب تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، مجھ سے دور بھاگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اور کہا یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو اور مجھ سے بھاگ رہے ہو، اگر میرے اندر میں طاقت ہوتی تو یہ انسان، میں تم سے نفرت کرتا، میں تم سے بھاگتا۔ تو مریدوں نے پوچھا حضرت ایسا کیوں؟ کہا اس لیے میں تو پکوان تھا، میری تو قیمت تھی اور میں سجایا جاتا تھا، میری یہ حالت تیرے پیٹ میں آنے کے بعد ہوئی، یہ تیری صحبت کا نتیجہ ہے۔ تیری صحبت نے مجھے کتنا ڈیگریڈ کر دیا، عزت والے کو بے عزت، محبت والے کو نفرت، اور جس میں خوشبو تھی اس میں بدبو پیدا ہو گئی۔ قصور میرا نہیں ہے، مجھ سے مت بھاگو، انسان قصور تیرا ہے، تیری صحبت نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ تو ایک تو ہے سوسائڈ، بس کھا لیا، بات ختم ہو گئی، اس کے بعد اس کا کوئی انجام نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس پوری کائنات میں یہ ایک ایسی مخلوق بنائی ہے، ہم اور آپ، کہ جس کے اندر میں ایک کرانتی کاری شکتی رکھی ہے، ثورہ، کرانتی، ریولیوشن، اور اس کے اندر میں پرگتی کا مادہ رکھا ہے، پروگرس کا مادہ رکھا ہے۔ یہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر پل کچھ نہ کچھ ترقی کرتا ہے۔ آپ دیکھو ہمارے باپ اور ہماری اماں جب اس دنیا میں آئے تو اس وقت کا مکان کیسا ہوگا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے ابا نے مکان بھی نہیں بنایا، درخت کے نیچے زندگی کا کچھ حصہ گزار دیا ہوگا،
یا پہاڑوں کی کھوج میں، تو مکان کا حال اس وقت کیا ہوگا، کھانے کا حال اس وقت کیا ہوگا، کپڑے کا حال اس وقت کیا ہوگا۔ اب یہ ہزاروں سال کا جو زمانہ ہوا، اس میں انسانوں میں کتنی کرانتی آئی، کتنا ریولیوشن آیا، کتنی ترقی ہوئی۔ ہمارے مکانوں کو دیکھو، ہمارے ٹرانسپورٹ کو دیکھو، ہمارے کھانے کو دیکھو، ہر چیز میں ترقی۔ یہ انسان کا ایک ایسا جوہر ہے جو اللہ نے جینیٹیکلی اس میں ٹرانسفارم کیا۔ ہاں ادھر ادھر دیکھتا ہے اور کچھ کاپی کر لیتا ہے، کچھ پڑھ لیتا ہے، کاپی کر لیتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بائی برتھ the human nature is progressive and revolutionary۔ اب آپ بتاؤ میرے بھائیو، آج تک میں جن جانوروں کو اس زمانے میں مکان بنانے کی عادت نہیں تھی، ہزاروں سال کا زمانہ گزر گیا ہے، ابھی تک انہوں نے مکان نہیں بنائے، وہ نہیں بناتے۔ میں زیادہ دور نہیں، قریب میں بتاتا ہوں، بھائی بندر کا کوئی مکان ہے، باندرو گھر بناؤ، بولو ہاں یا نا۔ اب اس کو یہ دیکھ کر بھی شرمندگی نہیں ہوتی کہ کابر، چلی، کاگرو، چیل، سہوری، یہ سب اپنے مکان بناتے ہیں، اور ان سے کئی درجہ میرے اندر میں ایسی صلاحیت ہے، لیکن آج تک اس نے اپنا مکان نہیں بنایا، بالکل نہیں۔ آپ دیکھ لو، دنیا کے کسی بھی ملک میں جاؤ، دنیا کے ہر قوم اور دنیا کے ہر ملک اور ملک کے ہر جنگل میں ان کی صفاتیں ایکول ہیں۔ اگر انڈیا کا بندر مکان نہیں بناتا تو وہی حال امریکہ کے بندر کا بھی ہے، یوروپ کے بندر کا بھی ہے، عرب کے بندر کا بھی ہے، افریقہ کے بندر کا بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ افریقہ اور انڈیا کے بندر جھاڑوں پر کودتے ہیں، اچھلتے ہیں، اور یوروپ امریکہ میں بہترین مکان بنا کر بیٹھے ہیں۔ بس وہی حال پرندوں کا بھی ہے۔ ان تمام میں نہ کرانتی کاری ایکٹیویٹی ہے، نہ پروگریسو ان کے اندر میں صفات ہے۔ یہ تو تمہید ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں۔ اکابرین حضرات فرماتے ہیں کہ انسان کی آج جو سب سے بڑی بیماری ہے خود پرستی، خود فراموشی۔ ہم اپنی واہواہی کے اندر میں مشغول ہیں۔ 99 آدمی میرے بارے میں اگر اچھا کہے گا، اس سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی ایک آدمی اگر میرے اوپر کرٹیسائز کر لے۔ یہ ہیومن نیچر ہے، یہ بے چین ہو جائے گا۔ میں آپ کی تعریف کر لوں، 99 آدمی آپ کی تعریف کر رہے، صرف ایک آدمی اگر چھوڑو انہیں اور کچھ، انہیں باپ نے اور کچھ، انہیں ماں نے اور کچھ، انہیں کا خاندان نے اور کچھ، پوری رات آپ سو نہیں پاؤ گے۔ کرٹیسائز ایک نے کیا، 99 نے تمہاری تعریف کی، وہ تعریف تمہیں اتنا خوش نہیں کرتی جتنا اس آدمی کی کرٹک تمہیں پریشان کر دیتی ہے۔ اب اس کا ڈیفینڈ کرنے چلا گا، اب اس کے لیے 2-3 آدمی کو سامنے بات کرے گا، اب اس کے لیے گواہ پیدا کرے گا، فلانی جگہ میں نے یہ کیا، دوسری جگہ میں نے یہ کیا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خود پرستی انسان میں جو آئی میرے بھائیوں، یہ 4 چیزوں کی کمبینیشن ہے۔ اللہ نے انسان کو دنیا کی ان 4 چیزوں سے بنایا: آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ آگ سے انسان میں کبر آئی، برائی آئی، عجب آیا، اہنکار آیا۔ مٹی سے بخیلی آئی، پانی سے انسان میں ہرس، لالچ، گریڈ آئی، ہوا سے انانیت آئی، سیلفشنس آیا، غرض مطلبی آئی۔ یہ 4 چیزیں انسان میں ہے۔ اب اس کے بیچ میں اللہ نے ہمارے اندر میں روح رکھی۔ اب آپ بالکل پہلی چیز کے اوپر آپ جاؤ گے تو آپ کو اندازہ لگے گا میرے بھائیوں کہ ہم کیا تھے، کیا ہو گئے۔ اللہ جل شانہ نے جب ہمارے باپ حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے پوچھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ
فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا خلیفہ زمین میں اتارنے والا ہوں، بنانے والا ہوں. تو پہلے دن بھائی ہمارے اپوزیشن ایک پارٹی آگے، ڈیموکریسی کہتے ہیں نا. اللہ نے کیا ڈیموکریسی بتائی، خود مختار ہے، فرشتوں کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن پوچھا. اور فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یا اللہ تو ایسی مخلوق بنا رہا ہے، ایسا مشین بنا رہا ہے، ایسی قوم کو تو دنیا میں بھیج رہا ہے جو گلا کاٹے گی، خون بہائے گی، فساد کرے گی، پوری زمین کو ایول سے، بدکار سے بھر دے گی. اللہ میں سن رہے. آگے جو فرشتوں نے کہا میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کیا کہا فرشتوں نے؟ نہیں، زور سے بولو. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. بس اتنا ہی بولو، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. فرشتوں نے اوپر سے یہ کہا اپنی سپیریارٹی ہمارے اوپر بتائی، ہمارا نقص بتایا. ارے تو ایسا کریں گے. نحن نسبح، آپ کی تسبیح ہم بیان کرتے، بحمدک ہم آپ کی تعریف بیان کرتے، ونقدس لک ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے. کافی ہے. اب اس پر بیٹھو، غور کرو میرے بھائیو. میں وہی کہہ رہا ہوں، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم بیانات سنتے ہیں، ہم کیسٹوں کو سنتے ہیں. صرف اس نیت سے نہ سنو کہ صرف اب پرچارک بن جاؤ. پرچارک بننا آسان ہے، وہ تو یہ ٹیپ بھی پرچار کرے گی. کسی کا بھی بیان آج یوٹیوب کے اوپر آپ کو مل جائے گا، ویڈیو میں مل جائے گا. وہ صرف پرچار ہوگا، وہ پرچارک بنے گا، وچارک نہیں بنے گا. اور وچارک وہ ہے کہ ایک ایسی کرانتی پیدا کر دیتا ہے کہ مردہ دلوں میں جان اور غیر متحرک میں تحریک، اور وہ قوم جو سوئی ہوئی ہے اس کو ابھار کر لیتا ہے. آج جو سب سے بڑی کھوٹ ہمارے اندر میں ہے، پرچارک بہت ہو گئے، وچارک نہیں. شیخ الاسلام ابو حامد حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک کیسا وچارک پیدا ہوا. 500 سے 600 سال تک جس کا لوگوں کے دماغوں پر، تصورات میں، پریکٹیکل لائف میں اثر رہا، چاہے خلافت عباسیہ تھی یا خلافت امیہ تھی یا سلجوقی تھے یا ساسانی تھے یا خوارزمی تھے یا اسپین کے اندر میں امیہ کی دوسری وہاں پر ڈائنسٹی تھی. کئیوں کی زندگیاں بدل گئی. ایک ایسا کوہرام مچا ہوا تھا عالم اسلام کے اندر میں صحابہ کی موجودگی میں کہ علم کلام کا رافرہ پھاٹا ہوا تھا خوارزوں نے، معتزلوں نے. اور یونانی فلسفہ سے وہ اتنے مروب، اتنے امپریس ہو چکے تھے کہ قرآن اور حدیث کی ظاہری آیتوں اور باتوں کو بھی وہ تعویل کر دیتے تھے. اتنا ہی نہیں، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ جو چیز عقل کے معیار کے اوپر نہیں پھٹ بیٹھے گی ہم اس کو نہیں مانیں گے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فتنہ آیا کہ اللہ کی دیار، اللہ کا دیکھنا، اللہ کی زیارت نہ دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں ممکن ہے. از امپاسبل. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں ممکن نہیں. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. یہاں ممکن نہیں ہے. یہ آنکھیں ہیں، وہ تاب نہیں لا سکتی. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لو، نبی ہے لیکن وہ بھی وخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. تو ہم اور آپ کون ہیں؟ ہاں آخر میں ممکن ہے، اس کا امکان ہے. دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا
کیا ہم ہمارے رب کو دیکھیں گے آخرت میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چاند آسمان کے اندر میں طلوع ہوتا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہو؟ کہا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کہا اسی طرح مرے اعلیٰ میں اللہ کی زیارت ہوگی. اور امام ترمذی کی ایک روایت بھی ہے کہ ہر جمعہ کو جنتیوں کو اللہ کی زیارت نصیب ہوگی. حدیث میں اب بڑے بڑے علماء اور مناظرے کیے، جو آیتیں اور جو حدیثیں اس لائن کی تھی وہ پیش کی گئی، اس کی تعویل کر دی. بڑے بڑے بیانات ہوئے، کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ پرچارک تھی، ضرورت تھی وچارک کی. وچار یہاں ہوتا ہے، پرچار یہاں ہوتا ہے. مولانا رومی کہتے ہیں 1 گھنٹہ اگر کوئی آگ پر بیان کرے کہ اس کی تپش کیا ہوتی ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، کب تک یہ گرم رہتی ہے، اس سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا آپ میں گرمی آئے گی؟ ایک آدمی 1 گھنٹے تک برف کے اوپر بیان دے کہ کتنے مائنس پر لے جاؤ گے تو پانی ٹھنڈا ہو کر برف بنے گا، آپ میں ٹھنڈک آئے گی؟ آپ کا گلاس ٹھنڈا ہوگا؟ آپ کا دودھ کولنگ شربت بنے گی اس سے؟ بولا 1 گھنٹے تک نہ آگ کی گرمی ملی نہ برف کی ٹھنڈی ملی. لیکن مولانا رومی کہتے ہیں برف کی لادی یہاں رکھ دو، آگ کی انگیٹھی یہاں رکھ دو. اب آپ بتاؤ کہ برف کی لادی آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی تو آپ کو ٹھنڈک ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ پانی سے، برف سے آپ کو ٹھنڈک ملے گی. مولانا رومی کہتے ہیں کہ برف کچھ بولتا ہے؟ برف بولتا نہیں. آگ کی انگیٹھی رکھا تو سردی کا زمانہ ہے، ٹاپنا ٹاپیے، گرمی ملک. ہمارے یہاں تو ٹھنڈی بہت ہوتی ہے، برف پڑتا ہے تو وہاں ہیٹر لگاتے ہیں، انگیٹھی جلاتے ہیں تو گرمی ملتی ہے. تو نہ برف کچھ بولتا ہے نہ آگ کچھ بولتی ہے، دونوں میں سے کوئی نہیں بولتا. لیکن ہمارے اندر میں ایک فرق پیدا کر دیتا، برف سے ٹھنڈک ملے گی، آگ سے گرمی ملے گی. تو یہ فرق وچارک کا اور یہ فرق پچارک کا. اب لوگوں نے بہت بنا بیان کی اس کے اوپر، لیکن کوئی اثر ان میں نہیں ہوا. آخر میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ اللہ والے ہیں، ان کی ایک بات ایک ریولیوشن پیدا کر دیتا ہے، ان کی ایک نظر زندگیوں کی زندگیاں بدل دیتی ہے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، بڑے بڑے علماء آئے، کہا کہ حضرت ہم تو ٹھک گئے، یہ لوگ کسی طرح ماننے کو تیار نہیں، اور جو جو ہم نے دلیلیں دی اس کی ان لوگوں نے تعویلیں کر دی. آپ کو توجہ فرمائے اور آپ کچھ بتائیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، آئندہ جمعہ جامع بغداد میں، یعنی بغداد کی جو سب سے بڑی جامع مسجد ہے، تو اس میں مناظرہ ہوگا. اعلان کر دو سارے معتزلی آ جائے، اور جتنے ان کے عوام ہیں، مددگار ہیں، جو ان کی کتابیں سب لے کر آ جائے. سب آ گئے. بڑے بڑے علماء حیران اور پریشان ہیں کہ یہ صوفی اور یہ فقیر یہ کیا جواب دے گا. وہی بات کہ برف میں ٹھنڈک ہے، اس کی ذات میں ہے، اپنی ذات میں حقیقت کو پیدا کرو. مولانا رومی کیا کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہیں، یہ ظاہری اسباب ہے، ابھی تک ہم ظاہر سے نکل نہیں پائے. یہ مرئیات اور محسوسات کا عالم ہے. اور انہوں نے مثال دی کہ بھائی پٹا ہلتا ہے درخت کا، اب بچہ بیٹھتا ہے تو بچہ کیا کہتا ہے؟ ابا پٹا ہلتا ہے. جب پتا ہلتا ہے وہ اس کو پتہ نظر آتا ہے کہ پتہ ہلتا ہے. باپ کہتا ہے نہیں بیٹا، پتہ جامد ہے، غیر متحرک ہے، اس میں ہلنے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ ہوا اس کو ہلاتی ہے. آپ مجھے بتاؤ پتہ ہلتا ہے یا ہوا ہلاتی ہے؟ آپ لوگ تو اتنا ہی نہیں بتاتے یار، آپ بیچارہ کیسے بنو گے؟ پتہ ہلتا ہے یا ہوا ہلاتی ہے؟ ہوا ہلاتی ہے. لیکن بچہ اس کی نظر پتہ کا ظاہر پر ہے اور باپ کی نظر
مریات یعنی دیکھی ہوئی چیز پر نہیں ہے، محسوسات پر ہے، ہوا پر جو محسوس ہوتی ہے. یو کین فیل اٹ. آپ کہتے ہیں نہیں پتے میں طاقت نہیں ہے بیٹا، ہوا ہلاتی ہے. کسی درجے میں یہ صحیح ہے، لیکن حضرت رومی فرماتے ہیں دونوں حقیقت سے باہر ہیں اور دونوں حقیقت سے داخل ہے. جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، انہوں نے اپنی قوم کو مریات سے، محسوسات سے نکالا. یہ سب پتے ہیں، پتے میں طاقت نہیں ہے ہلنے کی. یہ ہوا ہے، ہوا میں بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ آئے. انبیاء اور رسول نے اور اولیاء کرام نے، مجدد ملت نے یہ بتایا کہ ہوا بھی کسی کی کنٹرول میں ہے، اور وہ ہے وحدہ لا شریک کی ذات مبارک. وہ ذات جب تک اوپر سے حکم نہیں فرماتی زمین پر پتا نہیں ہلتا. تو مولانا رومی کہتے ہیں کہ یہ سالک ابھی تک تو مریات میں، محسوسات میں، اس کی باریکیوں میں، اس کی بھول بھلیاں میں تو پھنسا ہوا ہے، الجھا ہوا ہے. اصل دعوت نبیوں کی، رسولوں کی، اولیاء کی، مجددین کی دعا کی ہے جو وچارک کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مریات سے بھی نکل جاؤ، محسوسات سے بھی نکل جاؤ. انہوں نے مغیبات میں اپنی قوم اور اپنی امت کو داخل کیا. مغیبات، غیب کا وہ عالم، غیب کی وہ طاقت، غیب کا وہ نظام جو اللہ براہ راست اپنے ہاتھ سے لے کر اس کائنات کے اندر میں تصرف فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تم میرے ہو جاؤ، ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی. تمہارا اور میرا معاملہ صاف کر دو، مخلوق کا معاملہ میں صاف کر دوں گا. تم میرے لیے جھک جاؤ، ساری کائنات کو میں جھکا دوں گا. اب ظاہر میں رہتے ہمارا کیا اثر ہوا میرے بھائیوں؟ میں آپ سے صاف لفظوں میں کہتا ہوں، یہ جتنے نظر آتے ہیں برابر ہے، چاہے بائیڈن ہو، چاہے پوٹین ہو، چاہے میکرون ہو، چاہے والا ہو، چاہے امت شاہ ہو، چاہے یوگی ہو. خدا پاک کی قسم ایک پٹے سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے. ڈر کس بات کا؟ اگر مریات محسوسات میں ہے تم ڈرتے رہو گے. ہمارے نبی نے مریات سے نکالا، خلفائے راشدین نے مریات سے نکالا، اولیاء نے مریات سے نکالا، محسوسات سے نکالا، مغیبات میں ہمیں داخل کیا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. تو میرے پر بھروسہ کرو اور میرے احکام کے اوپر چلو، میری بات کے ماننے والے بنو. تم میری مانو گے، ساری کائنات تمہاری مانے گی. تم میرے فرما بردار بنو گے، سب تمہارے فرما بردار بن جاؤ گے. میرے ساتھ کا معاملہ صاف کر دو، باقی کا معاملہ میں تمہارے لیے صاف کر دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیبات کا دروازہ کھول دیا. نبیوں نے مغیبات کا دروازہ کھول دیا، غیب کا دروازہ کھول دیا کہ ایبسولوٹ پیور اللہ کی ذات ہے. جیسے پتے مختلف ہوتے ہیں، املی کا پتا چھوٹا ہوتا ہے، ور اور پپیری کا پتا میڈیم ہوتا ہے، کیئر کا پتا سب سے بڑا ہوتا ہے. لیکن پتے بائیڈن بھی پتا، پوٹین بھی پتا، چائے والا بھی پتا، امت شاہ بھی پتا، یوگی بھی پتا، اور ان کی ساری سلطنت و حکومت پتوں سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتی. ادھر ادھر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، چکھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اللہ کی ہو جاؤ. اور اسی بات کے اوپر میں بات ختم کو کر دوں گا. فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ہم ہیں نا، ہم تسبیح پڑھیں گے، ہم ذکر کریں گے. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے. جب سے پیدا کیے جب تک رہیں گے اسی میں رہیں گے. اگر اسی سے کام چل جاتا، یہ کام ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہوتا تھا. آپ مجھے غلط نہ سمجھو، میں قرآن سے کہہ رہا ہوں، حضرت شبلی کی بات بتا رہا ہوں. یہ سب کچھ ہم سے پہلے ہو رہا تھا، بہتر طور پر ہو رہا تھا. اور فرشتے جو نورانی مخلوق ہے، جن کا خوراکی عبادت اور ذکر ہے، ایک منٹ کے لیے وہ لوگ غافل نہیں رہتے، وہ یہ سارے کام کرتے تھے. آخر بات کیا ہوئی کہ اللہ نے ایسی مخلوق کو بھیجا جو کیا کیا کرتی ہے. آج
ہم خود پرستی میں اور خود فراموشی میں آج ایسے مبتلا ہو گئے میرے بھائیوں کہ ہم اپنی واہ واہی میں لگ گئے اور وہاں پر ہم نے نظر نہیں کی جو روح ہمارے اندر میں ڈالی گئی تھی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ اوپر سے آئی ہے، اس کے تقاضے اوپر والے کا ہے، اور اوپر والی جو خوراک ہے اسی سے اس کو تقویت ملتی ہے، اور پھر انسان میں وہ تحقیق پیدا کی ہے، نظروں میں وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ شبلی نے کہا ٹھیک ہے جمعہ کو جامع بغداد کے اندر میں مناظرہ ہوگا. مسجد چکا چور ہو گئے، چکا جام ہو گیا. معتزلی 4000 سے اوپر علماء آ گئے، اپنی کتابوں کو لے کر آ گئے، اپنی تحقیقوں کو لے کر آ گئے، اور ادھر فقیر جھولی لے کر آ رہا. یہ اصل میں فقیر ہے، ایک دن میں 3 مرتبہ سود بدلنے والا، 8000 کروڑ کا پلین چلانے والا، 12 کروڑ کی کار میں گھومنے والا، 2 لاکھ کا چشمہ، 2 لاکھ کی پین لے کر چلنے والا. فقیر نہیں، فقیر یہ ہے، یہ فقیر ہے جس نے پورے نظام کو بدل کر رکھ دیا. ایک وچارک، ناٹ دا پرچارک. علماء پوچھتے ہیں حضرت کیا تیاری لے کر آئے ہو؟ کہا میں ہوں، میرا اللہ ہے. ہم مریات اور محسوسات سے محروم نہیں ہوتے، ہم مغیبات کے عالم کے پرندے ہیں. اللہ کے اولیاء ہیں، ڈائریکٹ ان پر فیضان آتا ہے. کہا فکر نہ کرو. کہا کوئی نوٹ نہیں ہے، کوئی پوائنٹس نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں. کہا تم اس کی فکر نہ کرو. علماء اپنی کتابیں لے کر آئے تھے کہ کہیں ادھر ادھر ہو جائے بھول بھلائیا تو ہم ان کا ساتھ دیں گے. جمعہ کی نماز کے بعد مسجد کے اوپر شبلی بیٹھے، اور وہاں علماء کا ٹھاٹھا مارا ہوا ہے، مریات اور محسوسات والے، عقل والے. ان لوگوں نے پوچھا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہا میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کا دیدار، اللہ کی زیارت دنیا میں ممکن نہیں لیکن آخرت میں ممکن ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس کی رویت کے قائل نہیں ہے، نہ یہاں نہ وہاں. اور آپ دلیل پیش کرو. اب اس سے پہلے مناظرے ہو گئے تھے، دلیلیں پیش کر دی گئی تھی، سب تعبیریں کر گئے تھے. اب ہمارے بڑے بڑے علماء وہاں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے محتمین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حیران ہے یہ فقیر کیا کہے گا. حضرت شبلی نے ایک مختصر بات کہہ دی، ایسی بیچارت کی کہ ان کا دماغ گھومنے لگا. کہا اچھا یہ بتاؤ، اللہ کو دیکھنے کا، اس کی زیارت کا، اس کی ملاقات کا تمہیں شوق ہے؟ تم چاہتے ہو اللہ کو دیکھو؟ تم چاہتے ہو اللہ کی زیارت تمہیں نصیب ہو؟ سب بول پڑے کیوں نہیں؟ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہم چاہتے ہیں اس کو دیکھیں. کہ یہ اس کی دلیل ہے کہ اس کی زیارت ممکن ہے. نہ قرآن نہ حدیث، ایک وچار، ایک تحقیق. بیٹا پرچارک کے ساتھ ساتھ وچارک بھی بنو. قرآن نے جگہ جگہ پر کہا افلا یتدبرون القرآن فاعتبروا یا اولی الالباب فاعتبروا یا اولی الابصار. یہ ہمارا جوہر ہے علماء کا. کہا تمہارے دل میں اس چیز کا خیال آنا کہ تم رب کو دیکھو، تم اسے ملو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی زیارت ممکن ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ یہ آدمی کا نیچر ہے، اس کو اسی چیز کی خواہش ہوتی ہے جو اسے ممکن ہے، ناممکن کی خواہش نہیں ہوتی. بھئی آنکھ سے دیکھنا ممکن ہے یا سننا ممکن ہے؟ یہ بات ختم ہو رہی ہے. آپ بتاؤ، آنکھ سے دیکھنا ممکن ہے یا سننا ہے؟ آنکھ سے سننے کی خواہش ہوگی کہ بہترین نہ چلے کہ رات چل رہی ہے، کان بند کر دیا، میں کیا کرتا ہوں؟ کہا میں سننا چاہتا ہوں. کہا پاگل ہے، آنکھ دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے کان ہے، کان کھول. کان سے سننے کی خواہش ہوگی، دیکھنے کی نہیں. تو بدن کے جس اعضاء سے جو چیز ممکن ہے اس کی ہی خواہش پیدا ہوگی. جو غیر ممکن ہے، ناممکن ہے، اس کی خواہش پیدا نہیں ہوتی. یہ انسان کا نیچر ہے. آنکھ دیکھنے کی خواہش کرے گا، کان سننے کی خواہش کرے گا، زبان کھانے کی خواہش کرے گا، پاؤں چلنے کی خواہش کرے گا، ہاتھ اپنے طور پر اپنے تقاضے کی خواہش کرے گا. جو ممکن نہیں اس کی خواہش نہیں ہوگی. تمہارے دل میں اس چیز کا خیال آنا کہ ہمارے رب کو ہم دیکھیں، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی رویت ممکن ہے. اگر ناممکن ہوتی یہ خیال نہ آتا. تمام نے وہیں کھڑے ہو کر حضرت کے ہاتھ کے اوپر توبہ کر لی. 4000 سے اوپر ان کے بڑے بڑے علماء، عوام کی تو میں باتیں نہیں کرتا، سب نے رجوع کر لیا اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی طرف.
تو شیطان ہماری زندگیوں کے اندر میں ان چیزوں کو مزین کرتے کرتے آ رہا ہے میرے بھائیوں. آخر میں اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اور جو مریات سے محسوسات سے نکل جاتا ہے، مغیبات کے اندر میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ کی ایسی دنیا اس کے اوپر کھول دیتا ہے، پھر ظاہر کی ان تقاضوں سے وہ مروب نہیں ہوگا، ظاہر کی ان تقاضوں سے وہ رس نہیں لے گا، ظاہر کی ان تقاضوں سے اپنا جان اور مال نہیں لگائے گا. آخر کیا بات تھی صحابہ کو، شہداء کو اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کرنا پڑا. میں آخری بات کہہ کے انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا. حضرت مولانا شیخ الحدیث احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ الحدیث تھے، بخاری شریف پڑھاتے تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ آخر یہ کیا بات ہے کہ ایک شہید اپنا جان کا نذرانہ دے دیتا، اپنی گردن قطع دیتا ہے، اس کو معلوم ہے میں جہاد میں جا رہا ہوں، میں واپس نہیں آؤں گا، آخر کیا بات ہے، اپنی جان تک گوا دیتا. تو فرمایا کہ میں نے بہت سوچا لیکن کوئی تحقیقی جواب مجھے نہیں ملا. رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ کے رسول نے پوچھا احمد کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ مسئلہ میرے درپیش ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا. آخر ایسی کون سی چیز ہے کہ شہید اپنی گردن قطع دیتا ہے اور جان تک کی پرواہ نہیں کرتا؟ بیوی بیوہ ہوگی، بچی یتیم ہوگی، ماں باپ کا سہارا چھوٹ جائے گا، ہماری تاریخ بری ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول نے صرف اتنا فرمایا سورہ یوسف پڑھ لو، اور اس کا جواب جہاں آیت آتی ہے وہاں آپ کے دل میں القاء ہوگا کہ جواب مل گیا. ہم نے پوچھا حضرت پھر کیا ہوا؟ کہا بس سرکار کا حکم تھا. صبح میں اٹھا، میں نے قرآن پاک کی تلاوت چالو کر دی. کون سی سورت؟ سورہ یوسف. پڑھتے 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 اس آیت کریم آپ اس رکوع پر پہنچے جہاں مصر کی پرنسس زلیخا نے مصر کے بڑے بڑے عہدیداروں کی بیویوں کو جمع کیا تھا، گھر والیوں کو جمع کیا تھا اور ان کی بیٹیوں کو جمع کیا تھا، جو زلیخا پر ٹانا مارتے تھے کہ غلام پر فریبتہ ہو گئی. جواب کچھ نہیں دیا. وہاں پر بھی وچارک والا معاملہ ہے. اب پارٹی ہو رہی ہے، وہاں ساری عورتیں جمع ہے، وہاں پر چھری رکھی ہوئی ہے اور ایک پر رکھا ہوا ہے اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے اے یوسف یہاں سے ایک پل کے لیے گزرو. آدھی عورتیں اس طرف ہے، آدھی عورتیں اس طرف ہے، معمولی عورتیں نہیں، بڑوں کی عورتیں ہیں. یوسف علیہ السلام کو حکم رہا یوسف یہاں سے گزرے. آپ پڑھتے ہو سورہ یوسف؟ پڑھتے ہیں. جو حفاظ ہیں، جو علماء ہے وہ بتائے فقطعنا ایدیہن، کیا ہوا؟ ہاتھ کاٹ دیے. یوسف رہ گیا، زلیخا بیٹھی بیٹھی دیکھ رہی ہے. فقطعنا ایدیہن، ہاتھوں کو کاٹ دیا، انگلیوں کو کاٹ دیا. نہ کٹنے کا احساس، نہ خون کے گرنے کا احساس. جب زلیخا نے کہا تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا، تمہاری انگلیوں کو کیا ہوا، جب یوسف گزر گئے تو دیکھو ہاں ہم نے ہمارے ہاتھ کاٹ دی، انگلی کاٹ دی، احساس تک نہیں ہوا. بس یہاں پر پہنچے، آواز آئی احمد یہ ہے تیرا سوال کا جواب. ہم نے پوچھا کیا؟ کہا یوسف اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے اور مصر کی عورتوں نے اس کو دیکھا، برداشت نہیں کر پائی. ہاتھ کٹنا، انگلی کا کٹنے کا احساس تک نہیں ہوا. شہید مرنے سے پہلے اپنے رب کو دیکھ لیتا ہے، جنت کو دیکھ لیتا ہے، جنت کی باغ و بہار کو دیکھ لیتا ہے. یوسف کے دیکھنے والی ہاتھ کٹوا دیتی ہے، انگلیاں کٹوا دیتی ہے، احساس نہیں ہوتا. شہید اپنا جان کا نذرانہ دے دیتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہماری اماں نے کیا فرمایا؟ اماں عائشہ نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، وہ مصر کی عورتیں تھیں جنہوں نے یوسف کو دیکھا اور اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا. خدا پاک کی قسم یا رسول اللہ، اگر مصر کی عورتوں نے میرے محبوب کو دیکھا ہوتا اپنے گلے کو کٹوا دیتی. تو میرا بھائی اس محبوب کی یہ دین ہے، اس محبوب کی یہ شریعت ہے، اس محبوب کا یہ قرآن ہے. وچارک بنو، پرچارک بھی بنو.
تو حقیقی مادہ بھی اپنے اندر میں پیدا کرو اور ان ظاہری چیزوں سے اثر نہ لو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سلام.